بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين. میرے محترم بزرگ دوستوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو جو دولت عطا فرمائی ہے وہ ایمان ہے۔ ایمان جو ہے وہ تمام کامیابی کی بنیاد ہے، چاہے دنیاوی کامیابی ہو یا آخری کامیابی ہو، ہر کامیابی کی بنیاد ایمان ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کا جو دین اللہ نے بھیجا ہے، اس میں کسی بھی طرح کی کوئی بھی مشارکت نہیں ہے، کسی بھی طرح سے کوئی بھی رسم کو، کوئی بھی رواج کو، کوئی بھی چیز کو ایڈ نہیں کر سکتے۔ آج جو ہمارے سامنے جو اسلام ہے، یہ ہمارا والا اسلام ہے، یہ اللہ کا اسلام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا اسلام پیور ہے، اصلی ہے، کسی بھی چیز کی ملاوٹ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرمایا ہے: یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ، اے ایمان والو، جو بھی تمہیں اسلامی تعلیمات، اسلامی نظام، اسلامی دستور دیے گئے ہیں، ان پر مضبوطی سے جمے رہو۔ اس پر کیا کرو؟ مضبوطی سے جمے رہو۔ جب مسلمانوں نے یہ جمنا چھوڑ دیا، جب مسلمانوں نے دوسروں کے رسموں کو، روایتوں کو، رواجوں کو لینا شروع کر دیا، تب اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کا رحم ان پر سے ہٹا دیا گیا۔ آج جو صورتحال اس ملک میں اور پوری دنیا میں جو حال دکھ رہا ہے، مسلمانوں کے ساتھ جو صورتحال ہے، وہ اس دور کو یاد دلاتا ہے جو دور کبھی فرعون کا تھا، جو دور کبھی نمرود کا تھا، جو دور کبھی حامان کا تھا، جو دور کبھی قارون کا تھا۔ اس دور کو یاد دلاتا ہے، اس دور کا منظر یاد دلاتا ہے کہ جس طرح امام بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعوت کو قبول کرتے ہوئے وہ کبھی گائے کی پوجا کری، کبھی بےمانی کری، کبھی چوری کری، کبھی ڈاکہ ڈالا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ ذلت دی، وہ رسوائی دی، وہ ان کا انجام کیا کہ قیامت تک کے ایک ایک بنی اسرائیل، ایک ایک یہودی کے اوپر اللہ نے لعنت فرما دی، جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ یہ ایسے ملعون ہیں کہ جن پر اللہ نے لعنت بھیجی، ساتھ ساتھ داؤد علیہ السلام نے بھیجی اور عیسی ابن مریم نے بھی بھیجی۔ جب انسان حقیقت سے ہٹ جاتا ہے، جب انسان حقیقت سے ہٹ جاتا ہے، جب انسان نظام سے ہٹ جاتا ہے، اس وقت یہ ایسا ماحول پیدا ہو جاتا ہے کہ اس کو ذلت سوار دی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرما رکھا تھا کہ وَلَن تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ نے صاف فرما رکھا تھا اگر تم نے یہودیوں کے اور عیسائیوں کے کلچر کو اپنایا، ان کی رسموں کو، ان کی روایتوں کو، ان کے نظام کو اپنایا، تو مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِن وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اللہ نے صاف فرما رکھا تھا تو نہ تمہارے کوئی تمہارا مددگار ہوگا، نہ کوئی تمہارا ساتھی ہوگا۔ اس لیے آج جو امت مسلمہ کی حالت ہے، جو آج امت کی حالت ہے، ایک یتیم کی کیفیت امت محسوس کر رہی ہے کہ امت کا کوئی رہبر نہیں ہے، امت کا کوئی لیڈر نہیں ہے، امت کا کوئی آئیڈیل نہیں ہے۔ یہ امت نے اپنے آپ کو یتیم بنا دیا، امت نے اپنے آپ کو یتیم بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یتیم نہیں چھوڑا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب آخری دور، آخری زمانے میں جب حضرت جبریل علیہ السلام جب اترے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا تھا: اے جبریل بتاؤ میرے بعد اللہ میری امت کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کے ذریعے یہ بات کہلوائی کہ اے نبی، آپ بے فکر ہو جائیے، آپ کی امت کے ساتھ میں بہتر معاملہ کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یتیم نہیں کیا، ہم نے خود اپنا رشتہ اللہ سے کاٹ دیا، ہم نے خود اپنا رشتہ اصلیت سے کاٹ کے
رسموں کو روایتوں میں دیا ہے. جو اللہ کا جو نظام ہے، جو قانون ہے، جو اللہ کا جو سلسلہ ہے وہ تو برقرار رہے گا. بھائی جو قانون ہیں، جیسے کہ ٹریفک پولیس میں ٹریفک قانون یہ ہے کہ اگر لال بتی جل رہی ہے اور کوئی لڑکا یا کوئی بائک نکلتی ہے، ٹریفک کے بعد کوئی بائک نکلتی ہے تو اس کا چالان کاٹنا لازمی ہے. لیکن اس کا چالان نہ کاٹنا اور اس کے بعد اس کا ہمدردی معاملہ کرنا یہ قانون نہیں ہے. اسی طرح اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اگر تم اس دائرے کے اندر رہو گے، اگر تم اللہ کے حدود میں رہو گے، اللہ کے جو نظام دے رکھا ہے اس میں تم رہو گے تو ہم تمہیں مدد کریں گے. اگر تم ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرو گے، اگر تم آگے بڑھ جاؤ گے، اگر تم دین سے پھر جاؤ گے تو ہم تمہیں مدد نہیں کریں گے. آج جو مسلمان کی صورتحال ہے وہ اسی طرح کی ہے کہ مسلمان بڑے مایوس ہو چکے ہیں اپنی زندگی سے بھی، اپنے حالات سے بھی. آج کا چیلنج ہمارے سامنے کھڑا ہے وہ ارتداد کا کھڑا ہے. آج جو چیلنج کھڑا ہے وہ ایمان کے اوپر ڈکیتی کا کھڑا ہے. آج چیلنج کھڑا ہے وہ ہماری ذات کا، ہمارے مال کا، ہماری جان کا پڑا ہے. یہ چیلنجز ہمارے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما رکھا تھا کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون ولقد فتنا الذین من قبلهم وليعلمن اللہ الذین صدقوا وليعلمن الکاذبین. اللہ نے تو صاف اعلان فرما رکھا تھا کہ قرآن پاک فیوچر کی ترجمانی کر رہا ہے، فیوچر کو بتا رہا ہے کہ کیا یہ جو کہتے ہیں کہ ایمان لے آئے، ہر نبی کو مانتے ہیں، قرآن کو مانتے ہیں، اللہ کو مانتے ہیں، ہم ان کو ایسے ہی جنت میں جانے دیں گے؟ وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ، انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ. حالانکہ حقیقت تو یہ ہے اور نظام الہی یہی ہے کہ ان سے پہلے بہت سی قوموں کو آزمایا گیا اور انہیں بھی آزمایا جائے گا. اور اس لیے آزمایا جائے گا فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ دنیا میں ظاہر کر دے، دنیا میں آیا کر دے ان میں سچے ایمان والے کون ہیں اور میں منافق لوگ کون ہیں. تو یہ تو اللہ کی آزمائش ہے، یہ اللہ کی آزمائش ہے. لیکن ہمارے سامنے جو چیلنج ہے کہ آج ہم ڈیلی نیوز میں پڑھتے ہیں یا دیکھتے ہیں کہ کئی ہزار لڑکیاں غیر مسلموں سے بھاگ بھاگ کے شادیاں کر رہی ہیں، وہ ان کا اپنا دین بیچے دے رہی ہیں دنیا کے لیے. یہ کیوں ہوا؟ یہ کیوں ہوا؟ یہ کس وجہ سے ہوا کہ ہمارے گھر کی بیٹیاں، ہمارے گھر کی عورتیں دوسرے مردوں سے متاثر ہو کر ان کے ساتھ بھاگ کے شادیاں کر رہی ہیں؟ یہ کیوں ہوا؟ کہ ہمارے گھر کا کیا ماحول درست نہیں ہے؟ کیا ہمارے گھر کا نظام درست نہیں ہے؟ کیا اسلام میں نوازیوں کی کمی ہے؟ یہ کیوں ہوا؟ جب یہ ہم بات بتائیں، جب محاسبہ اپنی زندگی کا قرآن سے کریں گے تو یہ بات صاف پتہ چلے گی غلطی کہاں ہوئی، غلطی کہاں پہ ہوئی. اللہ تعالیٰ نے فرما رکھا تھا یا ایھا الذین آمنوا کہ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. اللہ تعالیٰ نے صاف فرما رکھا تھا کہ اے ایمان والو، اپنے کو بھی اپنے گھر والوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پرورش کے اوپر زیادہ دھیان دیا ہے کہ اپنے گھر میں پرورش، دینی ماحول پیدا کرو. ہمارے جو گھر کا ماحول ہے یہ دینی ماحول نہیں ہے. ہماری نماز ہمارے تک کے، ہمارا روزہ ہمارے تک کے، ہماری زکوٰۃ ہمارے تک کے، ہمارا حج ہمارے تک کے، ہمارا عمرہ ہمارے تک کے، ہمارا ہر نظام ہماری زندگی تک کے محدود ہے. لیکن گھر میں کون ہے؟ گھر میں کون ہے وہ انسان جو لڑکیوں بگاڑ رہا ہے؟ کون ہے وہ چیز جو لڑکیوں کے دل کو، دماغ کو کیچ کرے دے، جو دین سے ان کو ہٹائے دے رہی؟ اس چیز کو سمجھنا چاہیے. اس چیز کو سمجھنے کے لیے ہمیں اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا کرنا ہے. ہم اپنے گھر میں ماحول نہیں پیدا کر پاتے، بڑے عذر رہتے، سب کے سامنے عذر رہتے، لیکن یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ ہم ہمارے گھر کے بہویں ہیں، جو بیٹیاں ہیں، ان میں کس طرح دین آ جائیں، کس طرح وہ دین میں چلنے والی آ جائیں. آج جو ماحول دکھ رہا ہے کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ ایک بڑا طبقہ اسلام میں آ رہا ہے. یہ خوشی کی بات ہے کہ ایک بڑا طبقہ اسلام میں آ رہا ہے کہ اسلام کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں کی جائے گی جب تک دوئے زمین کا کچا پکا گھر کے اندر اسلام داخل نہ ہو جائیں. اس وقت تک قیامت نہیں آئے گی جب تک کہ دنیا کے ایک ایک گھر کے اندر اسلام داخل نہ ہو جائیں. لیکن اللہ کا یہ نظام میں قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ اہل ایمان کو الگ نہ کر دیا جائے اور اہل نفاق کو الگ نہ کر دیا جائے. تو یہ تو آج اس وقت جو جنگ چل رہی ہے وہ حق و باطل کی چل رہی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیاست کا جو مقصد تھا، اللہ صاف ہمارا کہتا ہے هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ
وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا مقصد صاف بیان کیا ہے کہ نبی کی بعثت کا مقصد یہی ہے کہ جو دین اسلام آیا ہے یہ تمام ادیان پر، وہ ہندوؤں پر، جینیوں پر، بدھسٹوں پر، یہودیوں پر، عیسائیوں پر غالب نہ کر دیا جائے۔ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ۔ اور پھر ان سب کو چاہے جتنا ہی برا ہی گناہ لگے، ان کے ناگوار ہوتے بھی اسلام کو غالب آنا ہے، یہ تو اللہ کی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئی ہے۔ لیکن ہمارے جو گھر کا جو بے دینی ماحول ہے، جو ہمارے گھر کے بچے، ہمارے گھر کی لڑکیاں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، جو غیروں سے شادیاں رچا رہی ہیں، اس کا علاج کیا ہے؟ اس کا علاج کیا ہے؟ ہم اپنے گھر کے لوگوں کو کیسے بچائیں گے؟ ہم دوسروں کا استقبال کر رہے ہیں لیکن اپنے گھر کے لوگ بھاگے چلے جا رہے ہیں۔ ہم دوسروں کو اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اپنے گھر کے لوگ مشرک ہوتے چلے آ رہے ہیں، یہودی ہوتے چلے آ رہے ہیں، ارتداد کا شکار ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ آخر ہم اس کو کس طرح بچائیں گے؟ اس کو اس طرح بچائیں گے کہ ایک ہی مرتد ہونے کی چند اسباب ہیں۔ مرتد ہونے کی چند اسباب ہیں۔ ایک گھر کا ماحول ہے، کہ گھر کا ماحول ہمارا بے دینی، گھر کا ماحول ہمارا بے قرآنی، بے نظامی ماحول ہے، نہ کوئی اٹھنے کا ٹائم فکس ہے، نہ کوئی سونے کا ٹائم فکس ہے، کہ انسان رات بھر سوتا ہے تو موبائل چلا کے رات کے 2-2:30 بجا دیتا سوتے، اور سوشل میڈیا پہ ایسا ایکٹیو رہتا ہے کہ گویا سوشل میڈیا میں اللہ نے اس کو فرض کر رکھا ہے کہ وہ ایکٹیو رہے، ورنہ قیامت کا حساب دینا پڑے گا۔ اس طرح وہ ایکٹیو رہتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد جو تعلیمی ماحول ہے، آج ہمارے اسکولوں کا ماحول اور جو ہماری یونیورسٹیز کا ماحول اس لیے ہے کہ لڑکیوں کے ڈریس کو ہاف کر دیا گیا ہے اور لڑکوں کے ڈریس کو فل کر دیا گیا ہے۔ یعنی کہ لڑکیوں کا ڈریس ہے کہ وہ ہاف اسکرٹ پہن کے ڈریس آئے لڑکیاں آئیں اور سر کے بال کھول کر کے آئیں، نہ ان کے پاس کوئی اسکارف ہوں، نہ ان کے پاس کوئی نقاب ہوں۔ ظاہر سی بات، اس طرح کی تعلیم دینے کا سب مقصد یہی ہے کہ یہ دنیا میں فحاشی پھیلانا چاہتے ہیں، یہ دنیا میں عریانیت پھیلانا چاہتے ہیں، یہ دنیا میں زنا کو عام کر دینا چاہتے ہیں۔ یہ ان کی تعلیم، یہی تعلیم کا مقصد ہے کہ لڑکیوں کو برہنہ کر دیا جائے۔ اسی کا سہارا آج انڈسٹری کا لیا جا رہا ہے، اسی کا سہارا آج موساد تنظیم کا لیا جا رہا ہے۔ بہت ساری تنظیمیں اس طرح ہیں کہ لڑکیوں کو یہ کہا جا رہا ہے، یہ ان کو بلایا جا رہا ہے کہ لڑکا اور لڑکی کے حقوق برابر ہیں، لڑکے اور لڑکیوں کو کیا ہے؟ برابر ہے۔ جس طرح ان کو بغیر پردے میں رہنے حق ہے، اس طرح ان کو بغیر پردے میں رہنے حق ہے۔ جس طرح لڑکا جاب کر سکتا ہے، بزنس کر سکتا ہے اور ملازمت کر سکتا ہے، اسی طرح لڑکیوں کو بھی یہ رائٹس ہونا چاہیے کہ وہ بھی بزنس کرے، وہ بھی جاب کرے، وہ بھی گھر سے باہر نکلے۔ یہ زنا کو پھیلانے کا ایک راستہ ہے، یہ زنا کو عام کرنے کا راستہ ہے۔ افسوس کہ مسلمان والدین اس پہ دھیان نہیں دے رہے۔ مسلمان والدین اپنے بچوں کو بالکل دھیان نہیں دے رہے۔ ان کو آخرت کا خوف نہیں ہے، ان کو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے، ان کو جہنم کا خوف نہیں ہے، ان کو نبی کے سامنا کرنے کا خوف نہیں ہے، ان کو حضرات صحابہ کے سامنے کھڑے ہونے کا خوف نہیں ہے۔ اس لیے اپنے بچوں کے سلسلے میں ایک دم بیزار ہیں، بچوں کو اندر پوری فریڈم دے دی ہے کہ تمہیں جو مرضی کرنا چاہو کرو۔ اس طرح کا جو رویہ دکھائی دے رہا ہے تو گویا ہمیں تو اللہ پر ایمان نہیں، ہم پر نبی پر ایمان نہیں، ہمارا پر قرآن کا ایمان نہیں ہے۔ یہ مسلمانوں کے والدین کی وہ حالت ہے کہ وہ خود اس قابل ہے کہ ان کو پرورش دی جائیں۔ آج کے جو والدین کو ضرورت ہے کہ وہ آئیں اور کسی عالم سے، کسی مفتی سے، کسی قاضی سے یا کسی حکیم سے وہ پرورش لے کہ گھر کا ماحول کس طرح بدلا جائے۔ پھر تیسری جو صورتحال ہے کو ایجوکیشن ہے۔ لڑکیوں کے مرتد ہونے کا تیسرا سبب کو ایجوکیشن ہے۔ آج جو اسکولوں کی جو پڑھائی ہے کہ جینٹس اور لیڈیز ایک ساتھ بیٹھ کے پڑھائی کریں گے اور پھر جینٹس اور لیڈیز میں ایک دم فری ہو جائیں، مطلب لڑکا لڑکی آپس میں فری ہو جائیں، پھر وہ اس طرح نوبت آ جائیں کہ لڑکی اپنے والدین سے جلد شادی کرنے کی وہ کریں، خواہش کریں، اور والدین اپنے ہٹ درمی میں جلدی شادی نہ کریں تو لڑکی کا بھاگنے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ یہ تیسرا اسباب ہوتا ہے۔ چوتھا اسباب بے دینی ہے۔ ہمارے یہاں لڑکیوں میں جو بے دینی پیدا ہو رہی ہے، ہمارے یہاں جو گھر میں بچوں میں جو بے دینی پیدا ہو رہی ہے، یہ لڑکیوں کے مرتد ہونے کی چوتھی وجہ ہے۔ اور پانچویں وجہ اسلامی تعلیمات سے دوری ہے، اور چھٹی وجہ یہ کہ غربت ہے کہ لڑکیاں یہ دیکھتی ہیں کہ ان کے والدین، ان کے بھائی بہن کے پاس زیادہ دولت نہیں ہے، فلاں کے سامنے زیادہ دولت ہے، اس وجہ سے وہ مرتد ہوتی چلی جاتی ہیں۔ یہ وجوہات کیوں پیدا ہوئی ہمارے سامنے کہ ہماری کھلاڑی بچی، ہماری پالی ہوئی بچی، جس لڑکی کو ہم نے انگلی پکڑ چلنا سکھایا ہو، اس کو بولنا سکھایا ہو، اپنے ہاتھوں اس کو نوالا کھانا سکھایا ہو، اس کو لکھنا سکھایا ہو، وہ ایک عمر میں پہنچنے کے بعد وہ اپنے ماں باپ کا منہ کالا کر کے کہیں بھاگ جاتی ہے۔
یہ کیوں وجہ سامنے آئی؟ اسی وجہ سامنے آئی کہ اس کے سامنے نہ نبی کی تعلیم پیش کی گئی، نہ قرآن کا تعلیم پیش کی گئی، نہ اللہ کی تعلیم پیش کی گئی، اس کے سامنے دنیا کو ظاہر کر دیا گیا۔ ظاہر سی بات اللہ تعالیٰ نے صاف فرما رکھا ہے کہ أَفَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ فَمَا جَزَاءُ مَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ مِنْكُمْ إِلَّا خِزْيٌ فی الحیات الدنیا ویوم القیامت یردون الی اشد العذاب۔ اللہ نے صاف فرما رکھا ہے کہ تم قرآن پاک کے ایک حصے کو مانو گے، تم نماز کو مانو گے، روزے کو مانو گے، زکوٰۃ کو مانو گے، حج کو مانو گے، اور ایک حصے کا انکار کرو گے، یعنی کہ اسلامی نظام کا انکار کرو گے، اسلامی تعلیمات کا انکار کرو گے، اسلامی رولز کا انکار کرو گے، تو فما جزاء من یفعل ذلک منکم الا خزی فی الحیات الدنیا۔ جو شخص اس طرح کام کرے گا، اس طرح کا عمل کرے گا، تو اس کی سزا دنیا میں یہ رہے گا، دنیا میں ذلیل ہو جائے گا، وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّونَ إِلَىٰ أَشَدِّ الْعَذَابِ، تو اور اس کے لیے سخت ترین عذاب ہوگا۔ تو اس دور میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ اس دور میں جب لڑکیاں بڑی تعداد میں مرتد ہو رہی ہیں، اس دور میں جب لڑکے بڑے تعداد میں شراب پیتے چلے جا رہے ہیں، آتم ہتیا کرتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک سب سے بڑی وجہ یہ بھی پیدا ہو رہی ہے کہ آج کے دور میں جو ہمارے جو بینکس ہیں، ہمارے جو بینک ہیں، وہ یہ ایڈورٹائز کرتے ہیں کہ لون لیا جائے، لون لینے میں یہ فیسلٹی ہے اور یہ ملے گا اور یہ ملے گا، اور پھر ہمارے وہ نوجوان لڑکے جن کی نہ آمدنی اٹھنی ہے نہ آمدنی روپیہ ہے، وہ بینک سے لون لے لیتے ہیں ہزاروں کا، لاکھوں کا، وہ بائک نکلوا لیتے ہیں، پھر جب قسطیں نہیں جمع کر پاتے ہیں پھر وہ بینک سود پہ سود چڑھاتا رہتا ہے۔ پھر اس وجہ سے نوجوان ہمارے پریشر کا شکار ہو جاتے ہیں، ان کے دماغ میں زور پیدا ہوتا ہے اور پھر وجہ کہ آتم ہتیا کر لیتے ہیں۔ اس لیے میں نوجوانوں سے صاف کہتا ہوں کہ تمہیں جو کچھ کرنا اپنے خرچے پہ کرو، اپنے بلبوتے پہ کرو، نہ تم کسی سے لون لو، نہ تم کسی ادھار لو۔ جب تک تم اپنا کو پورا فری نہیں کرو گے، دین پہ عمل کرنے کے لیے آدمی فری ہونا پڑے گا، ذہنی اعتبار سے بھی، دماغی اعتبار سے بھی، دلی اعتبار سے بھی۔ جب تک آپ فری نہیں ہوں گے تب تک آپ دین عمل نہیں کر سکتے۔ اس لیے لون سے بچنا ہے، ہمیں قرضے سے بچنا ہے، سودی نظام سے بچنا ہے۔ جو بھی انسان سودی نظام میں گیا ہے، جو بھی انسان سودی نظام میں پڑا ہے، اس کی ہلاکت طے ہے، کیونکہ سودی نظام کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے کہ جو سود کو لیتا ہے، جو سودی کا کام کرتا ہے، سودی کاروبار کرتا ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے، اس سے اللہ اور اس کے رسول کی جنگ ہے۔ آپ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا اعلان کرتے ہو اور پھر کہتا ہوں ہماری زندگی آفت میں نہیں گزر رہی، کیسے گزرے گی؟ اس لیے لوگوں کو چاہیے کہ تمام جو محلے کے جو لیڈران ہیں یا تمام جو علماء ہیں، ان کا اجتماع اس بات کو ہونا چاہیے کہ ہم لوگ یہ طے کریں یا ہم لوگ یہ لیٹر لکھ کر کے حکومت تک یہ بات پہنچائیں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں لڑکیوں کا ریپ بند ہو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہندوستان میں شرافت داری ہو، اگر آپ چاہتے ہیں ہندوستان میں انسانیت عام کی جائیں، تو آپ کو یہ کام کرنا پڑے گا کہ جس گھر کی لڑکیاں اور جس گھر کی مائیں بغیر دوپٹے کے باہر نکلے، اس گھر کے والدین پر کیس کر دیا جائے، اور جس اسکول کی ڈریس ہاف اسکرٹ کی ہو یا جس اسکول میں کو ایجوکیشن سسٹم ہو، اس اسکول میں تالے مار دیے جائیں۔ جب تک یہ عمل نہیں کیا جائے گا، نہ ہندوستان سے ریپ کا کیس بند ہو سکتا ہے، نہ مسلم لڑکیوں کے مرتد ہونے کا کیس بند ہو سکتا ہے۔ یہ بہت تیزی پھیلتا چلا جائے گا، لڑکیاں مرتد ہوتی چلی جائیں گی اور ریپ ہوتے چلے جائیں گے، حکومت اپنا الیکشن کا سپورٹ کرتی چلی جائے گی، یہ اس طرح کی باتیں ہوتی چلی جائیں گی۔ یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ بہت پرانی باتیں چلی آ رہی۔ اس کے لیے ہمیں یہ عمل کرنا پڑے گا۔ ہم گزارش کرتے ہیں مسلم پرسنل لا بورڈ سے بھی، ہم گزارش کرتے ہیں جمعیت علماء ہند سے بھی، اور ہم گزارش کرتے ہیں راجیہ سرکار سے بھی اور کیندر سرکار سے بھی اس بات کی کہ اگر وہ چاہتے ہیں انسانیت برقرار رہیں تو انہیں اس طرح کا قانون پاس کرنا پڑے گا کہ لڑکے اور لڑکیوں کو اسکول الگ کرنا پڑے گا، لڑکیوں میں شرم واپس لانی پڑے گی، حیا واپس لانی پڑے گی، اور لڑکوں کے اندر بھی ان کو روزگار دیا جائے گا۔ جب تک یہ کام نہیں ہوگا، یہ سسٹم نہیں ہوگا، نہ پھر ریپ کا کیس بند ہو سکتا ہے اور نہ ہی ارتداد کا کیس بند ہو سکتا ہے۔ اب پانچویں وجہ یہ ہے کہ ہماری جو لڑکیاں جو مرتد ہو رہی ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ دیر سے شادی کا ہونا۔ اب دیر سے شادی جو مسلمانوں میں آج کل جو رواج ہو رہا ہے،
کہ ہم مسلمان یہ سمجھتا ہے کہ شادی اس وقت نہیں ہو پائے گی جب تک کہ جہیز کے انتظام نہ ہو جائیں، جب تک کہ بارات کے انتظام نہ ہو پائیں، جب تک کہ لاکھوں ہزاروں لوگ کھلانے کا انتظام نہ کر لیں، جب تک کہ نہ لڑکی شادی نہ لڑکے شادی۔ ان سب رواجوں کا اسلام کا تعلق نہیں ہے۔ اسلام کا صاف عمل یہ ہے کہ اگر لڑکا یا لڑکی بالغ ہو جائیں، اگر وہ شادی نہیں کر رہے تو ان کے والدین اس کو عذاب کو بھگتیں گے۔ تو اسلام کا یہ صاف تعلیمات ہے۔ جب ہم اسلامی تعلیمات کے خلاف عمل کریں گے، جب ہم فطرت کے خلاف بات کریں گے، جب نظام کے خلاف بات کریں گے تو بگاڑ پیدا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ گھر کی جو ذمہ داری ہے وہ مردوں کے ہاتھ میں۔ گھر کی ذمہ داری، گھر کا خرچہ، گھر کا نان نفقہ کس کی ذمہ داری ہے؟ مردوں کے ہاتھ میں۔ اور اگر مرد گھر میں بیٹھا رہے، مرد اگر بے روزگار بیٹھا رہے، اب بیوی یا لڑکیاں باہر جاب کریں اور بزنس کریں تو ظاہر سی بات ہے بے برکتی ہوگی۔ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب بھی تم کہیں رشتہ دیکھنے کے لیے جاؤ، چاہے لڑکی ہو چاہے لڑکا ہو، اس میں 4 چیزیں بنیادی طور پر دیکھنا۔ اول دین ہوا، پہلے اس کا دین دیکھنا کہ وہ دیندار ہے یا نہیں ہے۔ وہ جمال ہوا، پھر اس کی خوبصورتی دیکھنا۔ وہ نسب ہوا، پھر اس کا خاندان دیکھنا۔ وہ مال ہوا، پھر اس کا مال دیکھنا۔ ہماری جو جنریشن ہے، ہمارے جو آج کے دور کے جو اپنے آپ کو ایکٹیو کرنے والے یا اپنے آپ کو ایڈوانس کرنے والی جو جنریشن ہے، وہ پہلے مال ہوا دیکھتے، پہلے مال دیکھتی ہے۔ جہاں پہ لڑکی کا مال، لڑکی مالدار ہے اور لڑکا غریب ہے، پست حال ہے، وہاں طلاق کی نوبت طے ہے۔ کیونکہ جو بھی انسان فطرت کے خلاف بات کرے گا، جو بھی انسان نظام کے خلاف بات کرے گا، جو بھی انسان نظام الہی کے خلاف بات کرے گا، اسے شکست ہونی طے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما رکھا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي۔ اللہ تعالیٰ نے صاف فرما رکھا ہے کہ اے نبی آپ ان تمام اہل ایمان سے کہہ دیجئے اگر یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی مدد کریں، یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ان کی نصرت کرے، یہ چاہتے ہیں کہ ان کو غلبہ عطا ہو تو فاتبعونی، میری اتباع کرنی پڑے گی، میری اتباع کرنی پڑے گی، تجارت میں میری اتباع کرنی پڑے گی، گھریلو ماحول میں۔ یہ وہ ماحول ہے ہمارے سامنے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کے لیے آئیڈل بنایا ہے۔ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر۔ اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ پر ایمان ہے، جس کو نبی پر ایمان ہے، جس کو آخرت پر ایمان ہے، اسے یہ بات یاد رکھنا چاہیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم بہترین قائد ہے، بہترین لیڈر ہے، بہترین آئیڈیل ہے۔ ظاہر سی بات ہے جب انسان اپنے لیڈر کو چھوڑ کر، اپنے قائد کو چھوڑ کر کسی اور ایسے قائد کی اتباع کرے گا یا ایسے لیڈر کی اتباع کرے جو مشرک ہو، یہودی ہوں، عیسائی ہوں، ظاہر سی بات ہے اس کا انجام برا ہو جائے گا۔ اس لیے تمام مسلمانوں کو یہ اتحاد کرنا پڑے گا، یہ فیصلہ کرنا پڑے گا کہ جو بھی کام اسلام کے نظام کے خلاف ہے، جو بھی نظام اسلامی نظام کے خلاف ہے، اور جو رسمیں ہیں، جو روایتیں ہیں، جب تک ان کو نہیں ہٹایا جائے گا، جب تک رسموں کو اور روایتوں کو اور پرمپراؤں کو، جہیز کے مال کو، برات کے نظام کو، اور ڈھول باجے والی براتوں کو، اور مانجوں کو، تیجا کو، چالیسواں کو، یہ وہ چیزیں کو جوتوں تلے نہیں روندا جائے گا جب تک کہ آگ کی مدد اللہ کی طرف سے نہیں آئے گی۔ ورنہ ایک دور ایسا بھی تھا کہ 313 کا لشکر تھا اور اس نے ہزاروں کے سامنے فتح پائی تھی۔ آج یہ دور ایسا ہے کہ 58 ملک ہیں اور پیٹرول ہے، سونا ہے، ہتھیار ہے اور اربوں خربوں کی تعداد میں مسلمان ہیں، لیکن شکست ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ اس کا نظام اللہ نے یہ بتا رکھا ہے کہ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، کہ اگر تم قرآن پاک کے ایک حصے کو مانو گے اور ایک حصے کا انکار کرو گے تو تمہیں دنیا میں شکست طے ہے۔ آج مسلمانوں کی شکست طے ہے۔ اور مسلمان اس طرح پست ہو چکے ہیں، اس طرح ذلیل ہو چکے ہیں، اس طرح جھک چکے ہیں کہ ہم اپنی حق بات بھی اپنے بھائی سے نہیں کہہ سکتے، ہم دین کی بات اپنے بھائی سے نہیں کہہ سکتے۔ اس طرح کا ماحول پیدا کیا جا چکا ہے کہ ان کے گھر بھی، تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ نہ مسلمانوں کی جان محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کا مال محفوظ ہے، نہ مسلمانوں کے گھر محفوظ ہے۔ حضرت مولانا علی میاں صاحب ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے 1963 میں برما کی سرزمین میں یہ بات فرمائی تھی کہ اے لوگوں، اگر تم نے لوگوں کو امر بالمعروف اور نہیں عن المنکر کام کرنا چھوڑ دیا، اگر تم نے لوگوں کو اچھے کاموں حکم کرنا چھوڑ دیا اور بری باتوں سے روکنا چھوڑ دیا تو تمہارا انجام یہ ہوگا کہ نہ تمہارے گھر محفوظ رہیں گے نہ تمہاری جانیں محفوظ رہیں گی۔ آج جو صورتحال برما کی ہے وہی صورتحال ہندوستان کی ہو رہی ہے کہ اگر ہندوستان میں لوگوں نے، مسلمانوں نے اپنے پڑوسیوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنے قوم کے لوگوں کو، اپنے تعلقات رکھنے والے ہندوؤں کو، جینیوں کو، بدھسٹوں کو اسلام کی دعوت نہیں دی، قرآن کی دعوت نہیں دی، تو ممکن ہے کہ وہ
کہ دنیا سے آرام سے موت پائیں، ممکن ہے کہ وہ اس دنیا اس زندگی سے، اس دنیا سے بے جا تکلیف سے اپنی وفات پائیں، ورنہ حالات بڑے خراب ہو چکے ہیں۔ دنیا بھوکی ہے، دنیا پیاسی ہے، دنیا اسلام کی تعلیم کے منتظر ہے۔ ہم نے اس کو روک رکھا ہے، ہم نے قرآن کو مسجدوں تک روک رکھا ہے، ہم نے قرآن کو صفحات میں قید کر رکھا ہے۔ ہمیں قرآن کو پیش کرنا ہے ہندوؤں کے سامنے، ہمیں پیش کرنا ہے اور یہ پیغام دینا ہے کہ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا۔ اے انسانوں، اے ہندوؤں، اے جینیوں، اے بدھسٹوں، یہ اللہ کہہ رہا ہے، ایشور کہہ رہا ہے، جو مالک ہے آسمانوں کا، جو مالک ہے زمینوں کا، وہ یہ بات کہہ رہا ہے کہ ہم نے تم سب کو ایک مرد ایک عورت سے پیدا کیا ہے، اور تمہیں اللہ کے قریب سب سے اعلیٰ درجے کا مقام والا انسان وہ ہے جو اللہ سے زیادہ ڈرنے والا ہو، جو اللہ سے زیادہ قریب کرنے والا ہو۔ نہ سید ہے، نہ قریشی ہیں، نہ برہمن ہے، نہ دلت ہے، نہ یہودی ہے، نہ عیسائی ہے، کوئی بھی اللہ سے قریب نہیں ہے جب تک وہ اللہ پر ایمان نہ لائیں، جب تک وہ پورے اسلامی نظام پر ایمان نہ لائیں، اور جب تک وہ اسلامی نظام پر عمل نہ کریں، جب تک وہ اللہ کے قریب نہیں ہے۔ یہ تعلیم ہمیں دینی ہے، یہ تعلیم ہمیں، یہ بات ہمارے بزرگوں نے کہی تھی، یہی بات ہمارے اسلاف نے کہی، یہ بات صحابہ نے کہی، یہ بات نبیوں نے کہی، یہ کام ہمارا ہے۔ جب تک ہم اس کام کو نہیں کریں گے، جب تک دعوت کا کام نہیں کریں گے، تو جب تک اس وقت شکست ہوتی رہے گی۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔